حضرت پیر صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی آباء و اجداد کے بارے میں کچھ بتائیے، حسب نسب کا تعارف کروائیے۔ حسب نسب کا تعارف تو ہے ہی سب کو، وہ تو جیسے ہے، برل میں عرض کرتا چلوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا بخاری خاندان سے تعلق ہے، اور جتنے بھی اصل بخاری ہیں وہ بنیادی طور پہ نقوی ہیں۔ اچھا، امام علی نقی کی اولاد ہے۔ اچھا، تو ہمارا میں برِ صغیر سے شروع ہوتا ہوں، پھر لمبی بات ہو جائے گی۔ حضرت صاحب کا 43ویں پشت ہے 44ویں حضرت امام حسین کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ 44ویں کیونکہ اس شجرے کے حساب سے میرا 47واں آتا ہے تو وہ 44ویں آتی ہے سب۔ ماشاءاللہ۔ اور برِ صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جو بخاری سادات آئے ہیں، بلکہ گیلانی سادات بھی کچھ حوالے سے، وہ اور جگہ بھی آئے ہیں لیکن وہاں بھی وہ اچ شریف سے ان کا نکاس ہوا ہے۔ جی، تو ہمارا بھی نکاس اچ شریف سے ہوا ہے، حضرت جلال الدین شاہ سرخ پوش بخاری، حضرت مختوم جہانیہ جہاں گشت سے پھر اس طرح کر کے۔ اچھا، وہاں سے پھر کوئی کافی عرصہ رہنے کے بعد اس بات کا مجھے پوری طرح علم نہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو کوئی حکم ہوا یا دنیاوی معاملات نے، رزق کے معاملات نے ان کو وہ ڈکٹیٹ کیا، تو وہ دریائے ستلج کے کنارے چلتے چلتے کچھ دیر دیپال پور رہے، دیپال پور سے پھر وہ فیروز پور چلے گئے، اور فیروز پور میں جو ہمارا گاؤں تھا وہاں جا کے آباد ہو گئے۔ مشرقی پنجاب صرف گنڈا سنگھ سے 10 میل بھی نہیں ہوگا، آج بھی جو بارڈر ہے اب 10 میل بھی نہیں ہوگا، 16 کلومیٹر کہہ لیں، 30 کلومیٹر کہہ لیں۔ تو وہاں پہ پھر کم از کم 300 ساڑھے 300 سال کی تاریخ ملتی ہے کہ ہم وہاں پہ رہے۔ تو ظاہر ہے اچ شریف کو زیادہ دیر ہو گئی ہے، وہ سارے سادات کا تقریباً نکاس وہاں سے ہوا ہے، اسپیشلی جو لوگ پنجاب میں یا سرحد میں یا اس طرح گئے کر کے، تو وہاں پہ رہے۔ اور اچ شریف کے بعد پھر کچھ بزرگان دین آتے رہے، مگر پچھلے 300-400 سال میں اعلیٰ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کے قد و قامت کا بزرگ شریعت اور طریقت کے اعتبار میں ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس 300-400 سال کا عرصہ جیسے بھی گزرا ہوگا، اپنی ذمہ داری ذریعہ معاش تھا، اور جو بھی اس میں اللہ پاک عطا کرتا تھا وہ ہوتا تھا۔ تو پھر جس وقت خانقاہی سلسلہ پہلے نہیں تھا، اس وقت نہیں تھا، وہ شریف میں ایک دفعہ منقطع ہو گیا، پھر ادھر جا کے پھر اس میں درست۔ اس کے بعد یہ کہ مگر حضرت صاحب بچپن سے ہی نیکی کی طرف، دین کی طرف متوجہ تھے، اور آپ بہت بہت سفر کیا آپ نے، اور بڑی بڑی درس گاہوں پہ گئے۔ اور جس وقت متحد تھا ہندوستان، تو اس وقت جہاں پہ آپ کی فریکوینٹ اور تسلسل کے ساتھ حاضری ہوتی تھی وہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، پاک پتن شریف، یہ 3 جگہ پہ آپ کی حاضری، میں متحدہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ ہوتی رہی۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی اور درگاہ پہ جا کے فیض و برکت کیا ہوگا، تو مزاج میں ایک اور بڑی خوبصورتی تھی جو صوفیہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا مزاج جو ہے نہ مکمل طور پہ جلالی تھا نہ مکمل طور پہ جمالی تھا، کمال ہے حضور، بلکہ جلال و جمال کا ایک حسین امتزاج تھا۔ ورنہ زیادہ تر صوفیہ کا رخ یا جمال کی طرف ہوتا ہے، ایک پلڑا جھکا ہوا ہوتا ہے، مگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتزاج عطا کیا تھا، جہاں دین کی تشریح کا اور امپلیمنٹیشن کا معاملہ ہوتا تھا تو جلال کا عنصر غالب ہوتا تھا، کیا بات، جہاں تبلیغ کا معاملہ یا لوگوں سے تعلقات ہوتا تھا تو جمال کا معاملہ غالب ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بہرحال اس میں کرتے 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 تلاش، اس کے بعد حضرت مولانا شرف الدین صاحب جو اہل چشت تھے، انہوں نے فیروز پور انہوں نے آپ سے بیعت بھی کی، اور ان کا تعلق تونسہ شریف سے بھی بنتا تھا، مگر تونسہ شریف کی اولاد میں نہیں تھی، مگر ان کے خلفاء میں سے تھے، اور ان کو فیض جو تھا وہ تونسہ شریف سے تھا۔ خیر، وہاں سے آپ نے جس وقت کیا، مگر آپ نے سلسلہ بیعت مولانا شرف الدین صاحب کی بیعت سے جاری نہیں کیا۔ تو طبیعت میں وہ جو ایک صوفیہ کو تلاش ہوتی ہے جہاں ان کا حصہ ہوتا ہے، وہ بے چینی اور کرب وہ برقرار رہا۔ ہوتے ہوتے آپ کو حضرت میاں شیر محمد شرپوری صاحب کا علم پڑا، اور وہ پھر واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا کہ کس طرح راستے میں مسائل آئے، کس طرح ان کو ایک طریقے سے روکا بھی گیا، مگر آپ
اپنی مستقل مزاجی اور اس کی وجہ سے وہاں پہنچ گئے، اور وہاں جو پہنچ گئے میں وہ ایک لفظ کہوں گا کہ وہاں پہ میاں صاحب نے یہ فرمایا کہ شاہ جی آپ کو روکنے کے باوجود بھی آپ آ ہی گئے، خیر آ گئے تو اب بیٹھ جائیں۔ حضور مجھے یاد آتا ہے سید بلے شاہ اور حضرت شاہ عنایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہی کیفیت ہے۔ تو وہ آپ وہاں پہنچ گئے، جب وہاں پہنچ گئے تو آپ پھر بیعت ہو گئے، اور پھر آپ کو اجازت مل گئی، اور اجازت مل گئی تو آپ نے سلسلہ طریقت اور خانقاہی نظام لنگر کا معاملہ پھر میاں صاحب کے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ قیام پاکستان کے بعد بہت پہلے، اچھا بہت پہلے میاں صاحب کا تو وصال مبارک 1928 میں 1928 میں، ہاں میاں صاحب کا تو وصال، بلکہ آپ کو اس پہ بھی ایک اور عرض کرتا چلوں، وہ صاحب کی بات ہے، میاں صاحب کی طبیعت جب صاحب فراج تھی تو آپ کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کشمیر چلے جائیں۔ اچھا، تو کشمیر اب جب چلے گئے آپ، تو کشمیر چلے گئے تو وہاں حضرت بل کی درگاہ پہ حاضری دی، حاضری دے کے وہاں بیٹھے تو اس وقت میرے دادا یعنی اعلیٰ حضرت حضور گنج کرم سید محمد اسماعیل شاہ بخاری اور میرے نانا سید نور الحسن شاہ بخاری حضرت کلیم والے شریف والے، یہ تینوں صاحب وہاں موجود تھے۔ کیا بات! اور وہاں پہ میاں صاحب نے ایک اور کرم فرمایا کہ میرے نانا چونکہ بہت خوش الحان تھے اور آپ شاعر بھی تھے، آپ کو کہا کہ شاہ جی آپ اذان دیں، اور ان سے اذان دوائی اور حضرت صاحب سے اپنی موجودگی میں وہاں حضرت بل پہ جماعت کروائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اعزاز ہے۔ تو یہ مجھے تو وہ دونوں طرف سے نسبت الحمدللہ ہے۔ تو وہاں پہ وہ جو آپ نے وہ کیا، اور اس وقت لوگوں کا خیال یہ تھا بشمول ان بزرگان کے کہ میاں صاحب کا شاید وصال یہاں نہ ہو جائے کشمیر میں۔ تو ان دونوں اصحاب میں اور بھی وہاں پہ کچھ لوگ، انہوں نے میاں صاحب کو عرض کیا کہ حضور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کا ہو جائے، اور یہ لوگ چونکہ دور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتا ہے تو لوگوں کو یہاں آنے میں تکلیف ہوگی، اس وقت تو پاکستان نہیں بنا تھا، تو وہ لوگوں کو یہاں آنے کی ہوگی، تو ہم مہربانی کریں کہ ہم واپس شرک پور شریف چلیں۔ تو پھر میاں صاحب وہاں سے شرک پور شریف آئے تو وصال ہو گیا، ورنہ آپ نے وہاں قیام کا ایک ارادہ کیا، ارادہ تھوڑا بہت ہو گیا تھا۔